مصدق ملک صاحب، آپ کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا عمران صاحب کے اس بیان کے اوپر، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف انہوں نے پیغام بھجوایا ہے، علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں، اصل فساد کی جڑ تو نون لیگ ہے. آپ لوگوں کے اوپر نیچے وزیر قانون کی بھی، آپ کی بھی، خواجہ آصف بھی بھڑکے، رانا ثناء اللہ بھی بھڑکے. آپ کی بڑی افیکٹو پریس کانفرنس تھی، اس میں آپ نے ان کو پاگل بھی کہہ دیا، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو بہروپیہ بھی کہہ دیا. آخر آپ پریشان ہو گئے اس بات سے، یا آپ کے نزدیک یہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے اس ساری سچویشن میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان نے اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ آپ کے لیے خطرہ ہے جو آپ اتنے پریشان ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، میں تو پریشان نہ کل تھا نہ آج ہوں جی، نہ کل پریشان تھا نہ آج پریشان ہوں. مجھے تو اس بات پہ پریشانی ہے کہ آپ کو یو ٹرن پہ پریشانی ہے. آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ یہ یو ٹرن کوئی آج کی بات ہے؟ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یو ٹرن لینا تو ایک لیڈر کا خاصہ ہے، ایک لیڈر کے سر پہ تاج ہے یو ٹرن لینا. یہ تو انہوں نے خود کہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے جنرل باجوہ سے. آپ کو یاد ہوگا ایک کیمپین انہوں نے چلائی تھی، جنرل سرفراز تھے غالباً جو شہید ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر میں نام شاید بھولتا ہوں، آئی ہوپ میں نے غلط نام نہیں لیا. ان کی فیملی کے متعلق کیمپین چلائی، ان کے متعلق کیمپین چلائی. وہ تو جنرل باجوہ نہیں تھے جی، وہ تو جنرل باجوہ نہیں تھے. ان نے کیا آپ کا بگاڑا تھا؟ پھر آپ نے جو الیکشن سے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں کامران شاہد صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست تھے، وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا ہم تو ان کو کنٹروورشل کر دیں گے اگر آپ نے مسئلہ فوج کا نہیں، مسئلہ ایک آدمی کا ہے. وہ جنرل باجوہ کے متعلق تو باتیں نہیں کر رہے تھے. جو آپ نے کیمپینز چلائی تھیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف تو آپ نے نہیں چلائی تھیں. بالکل اسی طرح یہ اگر آپ یہ جو ابھی دیکھیں جو 9 مئی تھا، اس وقت جنرل باجوہ تو نہیں تھے. یہ 9 مئی کے اندر جو آپ نے حملہ کیا ہے، جو شہیدوں کے بت آپ نے اٹھا کے پھینکے، جو آپ کور کمانڈر کے گھر میں گھسے، جو آپ نے راستے میں عمارتوں کو آگ لگائی، جو آپ قلعے کے اندر جا کے اسلحہ خانہ لوٹنے کی آپ نے کوشش کی، بنیادی طور پہ بغاوت کرنے کی کوشش کی، وہ اس جنرل باجوہ تو نہیں تھے. جب آپ نے نعرے مارے کہ ہم GHQ جائیں گے تو اس وقت جنرل باجوہ تو نہیں تھے. تو آپ یہ جنرل باجوہ کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس جنرل کی ایکسپلینیشن دیں گے؟ آپ سے دی نہیں جائے گی. اور پھر آپ نے کبھی کہا کہ چیف باپ ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہا کہ وہ میر جعفر ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہا کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کبھی آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کبھی آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے ہمیں بچائے فوج سے، کبھی آپ نے کہا امریکہ ہمیں برباد کرنے لگا ہے، فوج ہمیں بچائے. یار آپ مجھے بتائیں، کل جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک بات بتائیں جو غلط ہو. اویس صاحب بتا دیں کہ آپ نے فلاں بات غلط کی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ پریشان ہیں وہ پریشان کن ہے. یعنی آپ تو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی اسٹیٹسمین ہو، جس بات کو کہہ دیں اس پہ قائم ہو جائیں. ایسا تو ہے نہیں. وہ تو روز پھرتے ہیں، وہ تو روز یو ٹرن لیتے ہیں، اور روز یو ٹرن لیتے ہیں. جس دن جس طرف وہ ان کے گمان میں جو بات آتی ہے کر دیتے ہیں. تو یہ یو ٹرن والی کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ جائیں تو وہ جسٹس وجیہ الدین، وہ کبھی اچھے تھے کبھی برے ہو گئے. اسی طرح وہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس تھے بھلے سے، ان کا نام میں بھولتا ہوں، وہ کبھی اچھے تھے بہترین تھے پھر برے ہو گئے. یہ خان صاحب کی باتوں کو آپ سیریس مت لیا کریں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نہ ان کی نہیں، چلیے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو جو آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ رہا ہے تو آپ پریشان کیوں ہیں مصدق صاحب؟ مگر دن میں 3 مرتبہ گلی کا چکر لگا کے پھر اسی جنگل میں نکل جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کبھی کہتا ہے کہ میں پیر پکڑنا چاہتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں گریبان پکڑنا چاہتا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فیصلہ کر لیں نا، گھر آ جائیں بھائی. لیکن گھر بھی نہیں آتے، گھر کے سامنے کھڑے ہو کے گھورتے ہیں، پھر گھر کے سامنے کھڑے ہو کے اینٹیں اٹھا لیتے ہیں. تو پھر گھر آنا چاہتے ہیں تو بیل بجائیں اور عزت سے آئیں اور اسمبلی میں بیٹھیں اور سیاسی مکالمہ کریں. یہ جو اوئے توئے کا بازار گرم ہے، اسے ختم کریں، ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کو ختم کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی گفتگو کرے. آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لیتے ہیں. تو بھائی لوگوں کے مسائل حل کریں نا. آپ تو پریشان نہیں ہو گئے کہ عمران خان نے جو ہے وہ پھول پیش کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو؟
نہیں کوئی حرج نہیں. عمران خان جس کو پھول جس کی طرف پھینکتے ہیں اسی کی طرف اینٹ پھینکتے ہیں. عمران خان صاحب کی کیا بات ہے, آج ٹھیک ہیں 3 دن بعد پھر خراب ہیں, 3 دن بعد پھر ٹھیک ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ کریڈیبل بات ہے, اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی اسٹیٹسمین سے بات کر رہا ہوں. لیکن جب کوئی ایسا ہی مسئلہ نہ ہو تو پھر جو میں نے کل کہا, میں جی پوائنٹس تو بہت سے تھے مگر ہاں یہ والا آ گیا. آپ نے جو کل کہا, نہیں بتائیں اسی حوالے سے بتائیں, جلدی سے کوئکلی بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات کو آگے بڑھائیے. میں تو جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو سیاست کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں, ملک کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں. سلجھائیں چیزوں کو, الجھائیں نہیں. تو یہ میری لیکن میرا اس میں ایک سوال ہے کہ اگر عمران خان یہ کہیں کہ میں اب ملک کو سنوارنے کے لیے صلح کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس کے اوپر؟ وڈ یو ایگری ٹو دیٹ, وڈ یو انکریج دیٹ؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو دیکھیے ہمیں یہ دیکھیے ہمارا مسئلہ نہیں, جن شہیدوں کو کی تذلیل ان نے کی ہے یہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا 9 مئی میں, اس کے بعد کیا واقعی ان کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی جن کا میں نے ذکر کیا, وردی کی بے حرمتی کی, لوگوں کی بے حرمتی کی, گھر کی بے حرمتی کی, کیا ان لوگوں سے ان نے علیحدگی اختیار کی ہے؟ ان نے کہا ہے کہ ہاں یہ والے لیڈرز جو وہاں پہ وہ ولف وسلنگ کر رہے تھے اور لوگوں کو اکسا رہے تھے اور بلا رہے تھے اور گھراؤ جھلاؤ کر رہے, اگر یہ اپنے آپ کو سیپریٹ کریں گے, اگر یہ واقعی حقیقت میں اپنا رویہ تبدیل کریں گے, اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے, آپ پارلیمان کو چور سمجھتے ہیں. جو شخص پارلیمان کو چور سمجھتا ہو, پارلیمان کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو چور سمجھتا ہو, تلخ کلامی کرتا ہو, بات کرنے کو تیار نہ ہو, ملک پہ حملہ ہو جائے تب بھی بات کرنے کو تیار نہ ہو, ہم کہیں چلو تمہیں فائدہ ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا, ہمارے ساتھ معیشت کا ایک چارٹر کر لو, کریڈٹ آپ کو ملے گا. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, آپ کو کریڈٹ ملے گا, ہم پھر بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ اکانومی کا ایک پلان لے کر آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس پہ بھی نانا آپ نے کر دی. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ سیاست میں آئے کیوں؟ صرف انتشار پھیلانے کے لیے کیا؟ پوائنٹ آ گیا. نانا کرتے, سیاست میں آئے کیوں ہیں؟